اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ آج میں جس تعویذ پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ ہے دشمن اور آفات سے حفاظت کا تعویذ۔ اس تعویذ کو جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اس کو آپ نے چینی کی پلیٹ پر لکھ کر آپ نے گھول کر پی لینا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دشمن کا کوئی بھی وار ہوگا یا کوئی آپ پر آنے والی آفت ہوگی تو اللہ کے حکم سے وہ ٹل جائے گی اور دشمن کا وار اس پر پلٹ کر اسی پر ہی پڑے گا۔ تو یہ جو تعویذ آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، یہ سورہ مریم کا نقش سلیمانی ہے اور کئی بار کا آزمودہ ہوا مجرب تعویذ ہے۔ اس تعویذ کو لکھنے کے لیے اور اجازت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے، لائک کر دینا ہے۔ مزید اجازت کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یقین جو ہے وہ شرط ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو سکرین پر نقش دکھایا گیا ہے، یہ نقش آپ نے باوضو ہو کر پاک صاف کپڑے پہننے ہیں اور کسی سفید کاغذ پر کالی سیاہی کی مدد سے آپ نے لکھ لینا ہے۔ اس کو پانی کے اندر گھول کر پی لینا ہے یا چینی کی پلیٹ لینی ہے، اس کے اوپر آپ نے زعفران کی مدد سے اس نقش کو لکھنا ہے۔ یہ نقش ایک ہی ہے لیکن دو مختلف زبانوں میں لکھا گیا ہے، لیکن آپ نے ایک زبان میں لکھنا ہے، چاہے اس اردو میں لکھ لیں یا ان نمبرز کی شکل میں لکھ لیں، لیکن آپ نے ایک لکھنا ہے کیونکہ کچھ بہن بھائی جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، انہیں یہ اردو کی جو اعداد ہیں، عدد ہیں، نمبرز ہیں، یہ انہیں سمجھ نہیں آتے، تو اس لیے ہم نے نیچے یہی عدد دوبارہ ان نمبرز کی شکل میں لکھ دیے ہے تاکہ اس کو آپ ایزیلی سمجھ سکیں۔ تو چاہے آپ اس زبان میں اردو میں لکھ لیں یا اس نمبرز کی شکل میں لکھ لیں، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ سفید کاغذ پر لکھیں گے تو کالی سیاہی سے لکھ کر اس کو پانی کے اندر گھول کر آپ نے پی لینا ہے۔ ادروائز آپ نے اگر چینی کی پلیٹ پر لکھنا ہے تو زعفران کی مدد سے لکھ کر وہ آپ نے گھول کر پینا ہے 2 سے 3 مرتبہ۔ ایک دن پئیں گے، پھر ایک دن کا وقفہ کر کے دوسرے دن پئیں گے، پھر ایک دن کا وقفہ کر کے اگلے دن پئیں گے۔ تو اس طرح آپ نے 3 سے 4 جو تعویذ ہیں وہ پی لینے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر کسی دشمن نے آپ پر وار کیا ہے یا آپ پر کوئی آفت آئی ہوئی ہے، پریشانی ہے، تو اللہ کے حکم سے وہ دور ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی صدقہ خیرات کر دینا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق کوئی میٹھی چیز غریبوں میں تقسیم کر دینی ہے تاکہ اس کی زکوٰۃ کو ادا کر کے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ السلام علیکم۔